حدیث ہے 6272، یہ مستدرک الحاکم میں ہے، بڑی دلچسپ حدیث ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اما عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی چند دن ہوئے تھے تو ایک عورت آئی ہمارے پاس۔ اب حدیث کا ریفرنس دے دیا، یہ کنفرم حدیث ہے، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ 6272 مستدرک الحاکم۔ تو وہ ایک عورت آئی ان کے پاس، تو اس نے کہا جی رسول اللہ کدھر ہیں؟ تو اماں کہتی ہیں ہم نے کہا کہ رسول اللہ تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس نے بین ڈالنے شروع کر دیے اور رونا، چیخیں مارنی شروع کر دی۔ اچھا ہم نے اسے کہا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی میں تو ماری گئی، میں تو اس امید سے آئی تھی کہ رسول اللہ میرا علاج کر دیں گے، مجھے شفا دے دیں گے۔ خیر اسے کہا گیا کہ بھائی رسول اللہ تو چلے گئے ہیں، تم فلاں صحابی کے پاس چلے جاؤ، مولا علی کے فلاں، جو بھی اس کو کہا گیا ہوگا۔ وہ ڈیفرنٹ صحابیوں کے پاس گئی، کسی نے اس کا کیس نہیں پکڑا۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ اچھا اماں عائشہ کہتی ہیں کہ وہ پھر دوبارہ ہمارے دروازوں پہ آگے اس طرح رو رہی تھی کہ مجھے اس پہ ترس آ گیا۔ میں نے کہا مجھے مسئلہ تو بتاؤ، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ میرا خاوند جو ہے نا عرصہ دراز سے غائب تھا، اور میں اپنے خاوند سے بڑی محبت کرتی ہوں، تو وہ مجھے مل نہیں رہا تھا۔ تو میرے پاس ایک بوڑھی عورت آئی ایک دن، اس نے کہا کہ اگر تم میرا کہنا مانو، جو میں کہتی ہوں تم وہ کرو، تو تمہارا خاوند جو ہے نا وہ واپس آ جائے گا۔ اچھا کیپ ان مائنڈ، یہ اب ہزاروں سال پہلے بعد کا واقعہ، حرود مرود کے واقعے سے ہزاروں سال بعد کا واقعہ یہ، ٹھیک ہے، کم از کم 2-2.5 ہزار سال۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتی ہے جی، وہ خاتون مائی جو تھی بوڑھی، وہ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میرا شوہر مل جائے گا، تم جو کہو گی میں کر لوں گی۔ تو کہتی ٹھیک ہے میں شام کو آؤں گی۔ وہ شام کو آئی تو اس کے ساتھ 2 کالے کتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ اب وہ کہتی ہے جی کہ اس نے کہا کہ ایک کتے پہ میں بیٹھتی ہوں، ایک کتے پہ تم بیٹھ جاؤ۔ اچھا۔ اب وہ ہم بیٹھی تو کہتی ہے جی ہمیں وہ کتے جو ہے نا وہ بابل میں لے آئے۔ اب دومت الجندل جو ہے یہ یمن کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور بابل جو ہے یہ عرب، پورا سعودی عرب آپ کراس کریں تو عراق کی، مثلا یہ سمجھ لیں کہ یہاں اگر دومت الجندل ہے تو یہاں بابل بنتا ہے۔ تو وہ سارا سفر وہ کہتے ہیں انہوں نے آنن فانن ہمیں طے کروا دیا کتوں نے۔ ٹھیک ہے۔ وہ کتے جن تھے بیسیکلی۔ تو وہ وہاں لے کے تو اس کے وہ نا کنویں کے پاس، وہاں کہتی ہے جی وہاں میں نے دیکھا کہ 2 بندے جو ہے نا، وہ ایک کنواں ہے گہرا سا، اور اس اندھیرے آیا تو اس میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ تو مائی نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم ان کو کہنا کہ مجھے سکھاؤ۔ تو اس خاتون نے انہیں جا کے کہا کہ مجھے سکھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تم نہ سیکھو، تم واپس چلی جاؤ، یہ کفر ہے سارا۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ میں ان کی بات نہ مانی، میں نے اصرار کیا کہ نہیں تم مجھے سکھاؤ۔ کہتی ہے کہ جب میں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم نا، وہ ایک تندور بنا ہوا ہے، اس تندور میں جا کے تو یورن کر کے آؤ۔ وہ خاتون کہتی ہے جی میں وہاں گئی تو مجھے ڈر لگ گیا، میں واپس آ گئی، اور میں نے جھوٹ موٹ انہیں کہہ دیا کہ میں نے اس وہاں جو آپ نے کہا تھا میں نے کر دیا۔ تو انہوں نے کہا پھر جب تم نے کیا تو کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں تم نے نہیں کیا، اگر تم چاہتی ہو کہ ہم تمہیں کچھ سکھائیں تو تم واپس جاؤ اور وہ کرو جو ہم کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے میں گئی اور میں نے وہ کر دیا۔ کہتی جب میں نے وہ کیا تو میرے جسم میں سے ایک لوہے کے لباس میں ملبوس گھوڑ سوار نکلا، جسم میں سے نکلا، اور وہ آسمانوں پہ پرواز کر گیا۔ اچھا۔ تو میں نے واپس جا کے انہیں بتایا کہ انہوں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ میں نے کہا یہ دیکھ۔ انہوں نے کہا ہاں اب تم نے کیا ہے، وہ تمہارا ایمان تھا جو ہمیشہ کے لیے تمہارے سے چلا گیا۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی انہوں نے مجھے سکھا دیے چند کلمات۔ اب میں نے انہیں کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ کام کرتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ گھر جا کے تو تم ایک دانہ گندم کا لینا اور اس کو کہنا کہ اگے۔ اچھا۔ وہ خاتون کہتی ہے جی اس طرح ہم کتوں پہ بیٹھے اور واپس آ گئے، دومت الجندل پہنچ گئے۔ وہاں آ کے میں نے گندم کا ایک دانہ لیا اور اس کو زمین میں میں نے دبایا اور کہا اگو، وہ اگ گیا۔ میں نے کہا پودا بن جا، وہ پودا بن گیا۔ میں نے کہا پھل لگ جائے، وہ پھل لگ گیا۔ یعنی وہ سارا کچھ جو کچھ میں کہتی تھی وہ ہونا شروع ہو گیا۔ تو وہ اماں عائشہ کو کہتی ہے کہ اماں مجھ سے قسم لے لیں، میں اللہ سے ڈر گئی۔ تو میں نے اس کے بعد اس گندم کے
دانے والے کے علاوہ کوئی جادو کا کام نہیں کیا. تو میں اللہ سے معافی مانگتی تھی تو مجھے یہ تھا کہ میں اللہ کے رسول کے پاس جاتی ہوں تو وہ مجھے معاف کر دیں, اللہ سے معافی لے دیں گے. تو میں اب یہاں آئی ہوں تو اللہ کے رسول جا چکے ہیں تو مجھے تو کوئی صحابی بھی میرا ہاتھ نہیں پکڑا. سب کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ تمہارا کیا کیا جائے. خیر یہ حدیث ہمیں ملتی ہے جناب, اور اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک, آج سے 1400 سال پہلے تک تو یہ ہاروت اور ماروت آپریٹو تھے. ٹھیک ہے, اور بعید نہیں کہ یہ آج بھی آپریٹو ہو. اب یہ دو چیزیں, پہلا تو یہ ان سے قسم یہ لیتے تھے کہ بھائی جو ہم کہیں گے وہ کرو گے. دوسرا ان کو انفارم کرتے تھے, اور یہ قرآن نے بھی یہ بتایا کہ بھائی تمہارا ایمان چلا جائے گا, اس پہ سوچ سمجھ لو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے لوگ بھی یہ کالا جادو کرتا دیکھتے ہیں حقیقتاً یہ کافر ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کام اس وقت تک شروع ہی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا ایمان آپ سے نکل نہ جائے. یعنی جب تک وہ گھوڑے والا لوہے کا بندہ اس مائی کے جسم سے نکل کے پرواز نہیں کر گیا, اس وقت تک اس کو جادو انہوں نے نہیں سکھایا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ کرے گا وہ 100% اللہ کے نظام سے باہر ہے, اور اللہ نے قرآن پاک میں ان کا واضح فیصلہ اناؤنس کر دیا ہوا ہے کہ جو یہ کرے گا اسے پھر میں آگ میں ڈالوں گا, اور وہاں وہ رہے گا ایک لمبی مدت کے لیے, یا جتنا میں چاہوں گا. یہی قرآن کے الفاظ ہیں. یعنی قرآن نے نہ صرف ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بتا دی کہ یہ کافر ہو چکا ہے بندہ جو یہ کرے گا, بلکہ اس کا انجام بھی بتا دیا کہ یہ ڈیفینیٹ انجام ہے اس بندے کا جو یہ کام کرے گا, ایمان سے خارج ہے. بالکل.